ایک ملک تھا، اس میں ایک بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا، امیزنگ، حیرتناک. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، مرضی جو ان کی کریں. بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس کو تحفہ دینا ہے. عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے، بے وقوف کا مقابلہ. چلیں جناب، شروع ہو گئے مقابلے. عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں دکھاتے. وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخر کار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا. بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ بادشاہ سلامت، بڑے تجربے کیے، بڑے ٹیسٹ کیے، ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف ہے. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی، اس بے وقوف کو پہنا دی. بے وقوف بڑا خوش گھر آیا. تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں. کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بے وقوف نا، سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس. کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے، سنائیے، سنا بڑے بیمار ہو گئے ہیں. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا، آخری لمحات تھے. کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. بیوقوف کہتا ہے بادشاہ کو اچھا آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے، بیوقوف جو تھا. تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں، شاندار مکان ہے، جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ تو بادشاہ کہتا نہیں ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں، سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس، جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دی نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں پوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے. اچھا بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں، کنیز غلام ہیں، ہر طرف آپ کے خدمت گار ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا. اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا. اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی. کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، کرو گے کیا ادھر؟ بظاہر تو یہ حکایت ہے، مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے. ادھر سے تو جانا ہی ہے نا، تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، جیسے ہی سانسیں ختم ہوئیں، ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں، پرایا ترکا. کیا کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا. جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا، جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے. میرا کچھ بھی نہیں بچنا. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے، تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟ ادھر کچھ پیسے، ادھر کوئی ڈپوزٹ، جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا، میں تجھے لوٹاؤں گا، میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا. کتنا کھا لوں گا میں، کتنا پہن لوں گا، جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا، میرے اعمال تولے جائیں گے اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے، خطائیں خطائیں ہیں. مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، اگر اللہ صدقہ قبول کر لے، کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں.